السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ایوری ون. امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے. آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے دا آرٹ آف پیشنس، دا آرٹ آف ماسٹرنگ پیشنس. پیشنس کو ماسٹر کرنے کا، ایک صبر کو صابر بننے کا طریقہ کیا ہے، بہترین صبر کے درجے تک پہنچنے کا طریقہ کیا ہے. ہماری جتنی بھی ایج ہے 30 35 40 سال، ہم دیکھتے ہیں کہ ہم اس ٹائم سے لے کے ابھی تک اپنے سب کانشیس مائنڈ کے مطابق چلتے ہوئے آ رہے ہیں، ناٹ ٹیکنگ ڈیسیژنز کانشیسلی، کہ جب کوئی چیز ہو جاتی ہے تو اس کو رک کے ذرا اسیس کر کے اور پھر ڈیسیژن لینا. ایسا نہیں ہے. لیکن اگر ہم پیشنس کے اندر ڈوبنا چاہ رہے ہیں اور اس کو ایکسپلور کرنا چاہ رہے ہیں تو ہمیں بہت کچھ چینج کرنا ہوگا، اپنے سوچنے کا طریقہ، اپنی فیلنگز، اور ایک ہمیں چینج کے پروسیس سے گزرنا ہوگا. سو کیا آپ تیار ہیں؟ اور اگر تیار ہیں تو جان لیں کہ جو چینج ہے نا، اٹ از ویری ہارڈ ایٹ فرسٹ، اٹس میسی ان دا مڈل اینڈ اٹس گارجس ایٹ دی اینڈ. شروع میں پہلا دن سب سے مشکل ہوگا، بیچ میں آ کے میسی کنفیوژن ہوگی، اور آخر میں اٹس گارجس اینڈ اٹس بیوٹیفل. البرٹ آئنسٹائن بھی کہا کرتے تھے نا کہ دا میجر آف انٹیلیجنس از دا ایبلٹی ٹو چینج. یعنی انسان کی جو عقل و دانش ہے وہ اس کے ایبلٹی ٹو چینج پہ ڈپینڈ کرتی ہے کہ کیا جن چیزوں پہ وہ بچپن سے ہی غصہ کرتا تھا اس کو ابھی تک غصہ آ رہا ہے، کیا وہ چینج کر پا رہا ہے اپنی پرسنالٹی کو. تو لیٹس ڈائیو انٹو دس ٹاپک، دس امیزنگ ٹاپک، اینڈ اٹس اے اوشن. یہ پورا ایک نا سمندر ہے، لیکن ہم اس کو تھوڑا ڈفرینٹلی کور کریں گے ان شاء اللہ تعالیٰ. پہلے تو میں آپ لوگوں سے ایک ریکویسٹ کروں گا کہ آپ لوگ ایک ٹیمپرامنٹ لاگ بنا لیں اپنی زندگی میں. یعنی ایک پیج لے لیں، اپنے نوٹس موبائل پہ نوٹس بنا لیں. ایجوکیشن سائیکالوجسٹ ہیں سلمان ناصر صاحب، انہوں نے بڑا خوبصورت یہ کام کیا، اور وہ کہتے ہیں کہ آپ اس ٹیمپرامنٹ لاگ میں سب سے پہلے مینلی 7 پوائنٹس لکھنے ہیں آپ نے. پہلی چیز، آپ اپنے اینگر کو جانچیں، اپنے غصے کو دیکھیں کہ آپ کو دن میں کتنی دفعہ غصہ آتا ہے، اور آپ ہر چھوٹی چھوٹی بات پہ غصہ ہو جاتے ہیں. آپ کو چیزیں فرسٹریٹ کرتی ہیں، آپ فوراً سے غصے میں آ جاتے ہیں، یا آپ کو دیر لگتی ہے غصہ آتے ہوئے، یا بہت دیر لگتی ہے غصہ آتے ہوئے. اور جب اگر غصہ آ جائے تو کتنی دیر رہتا ہے؟ کیا غصہ جلدی آتا ہے اور جلدی سے چلا جاتا ہے؟ کیا غصہ دیر سے آتا ہے اور جلدی چلا جاتا ہے؟ یا غصہ جلدی آتا ہے اور دیر سے جاتا ہے؟ ٹیمپرامنٹ لاگ میں آپ نے روزانہ لکھنا ہے کہ مجھے نمبر 1 غصہ کب آیا اور مجھے غصہ آتا یا نہیں آتا، نمبر 1. نمبر 2 از ارجنسی. کیا مجھے ہر ٹائم جلدی لگی ہوتی ہے؟ کیا میں ہر ٹائم یہ کہہ رہا ہوتا ہوں کہ جلدی کرو، لیٹ ہو رہے ہیں، جلدی چلو، جلدی یہ کام جلدی کر لو، اٹھو جلدی. کتنی دفعہ میں جلدی کا ورڈ یوز کرتا ہوں اپنی لائف میں؟ اور لکھ لیں اس کو، کیونکہ یاد رکھیں جس انسان کو ہر ٹائم جلدی پڑی ہوتی ہے نا، اس کا ٹیمپرامنٹ جو ہے نا وہ کافی برا ہوتا ہے. تیسری چیز، کیا میں اوور سینسٹیو ہوں؟ کیا مجھے ہر چھوٹی سے چھوٹی بات بری لگ رہی ہے؟ کیا میں ہر چیز کو سینسٹیو ہونا اٹس اوکے، اٹس آل رائٹ، بٹ اوور سینسٹیو ہونا، میں کتنا اوور سینسٹیو ہوں؟ کیا چیزوں کو میں مائنڈ کر رہا ہوں؟ کوئی فلاں کی بات، کوئی فلاں کا چیز، کوئی فلاں کا تانا، مجھے ہر چیز بری لگ رہی ہے. چوتھی چیز، کیا میں امپلسیو بائنگ کرتا ہوں؟ کیا میں لینے تو ٹماٹر گیا تھا یا کیلے گیا تھا اور میں اپنے نائکی کے جوتے لے کے آ گیا ہوں، یا میں ایک شرٹ اور یا میں فار ایگزامپل ایک کمال کا ڈریس لے کے آ گیا ہوں، یا بیڈ شیٹ لے کے آ گیا ہوں؟ کیا میں امپلسیو بائنگ تو نہیں کر رہا؟ چاہے دراز پہ سیل لگ جائے، یا علی ایکسپریس پہ، یا آن لائن ویب سائٹس پہ بالکل 70% آف فلیٹ لگ جائے، یا 50% آف لگ جائے، کیا میں جمپ کر جاتا ہوں ان سیلز پہ، یا میں وہی چیز لیتا ہوں جو مجھے چاہیے ہوتی ہے، چاہے سیلز لگیں نہ لگیں، چاہے نیو ایئرز کی سیلز ہیں، یا کالا جمعہ کی سیل ہے، یا کسی بھی طرح کی سیل لگ جائے، میں اس میں امپلسیو بائنگ کرتا ہوں یا نہیں کرتا. چھٹی چیز، کیا میں بہت زیادہ اوور اسپیکنگ کرتا ہوں؟ کیا میں زیادہ بولتا ہوں، ٹاکنگ ٹو مچ؟ کیا دوسرے کی بات سننے کی گنجائش ہے مجھ میں، یا سنتے ہی میں اس کی بات کا نتیجہ پہلے سے اپنے ذہن میں اخذ کر لیتا ہوں اور اس کا جواب دینے کی کوشش کرتا ہوں، یا جس بات کو 50 ورڈز میں کہا جاتا تھا اس کو میں 250 ورڈز میں کہہ رہا ہوں؟
کیا میں اوور اسپیکنگ کر رہا ہوں؟ اور ساتویں چیز لکھیں کیا میں سیڈ فیل کرتا ہوں چھوٹی موٹی چیزوں پہ، دن میں نے کتنی دفعہ سیڈ فیل کیا. تو یہ 7 چیزیں ہیں آپ اپنے ٹیمپرامنٹ لاگ میں، اپنی سائیکلوجیکل کا جو ایک آپ کا ایک پیراڈائم ہے، ایک جو ہیلتھ ہے، اس کے لاگ میں لکھ لیں، جس کو ٹیمپرامنٹ لاگ لیں گے. کیا یہ چیزیں ہیں میری زندگی میں، اور ہیں تو کتنی زیادہ ہیں؟ ویری فریکوینٹ، نیوٹرل، یا ریئر، یا ویری ریئر، یا بہت زیادہ، درمیانی، کم یا بہت کم. ان یعنی 5 کیٹیگریز میں آپ کو ڈیوائڈ کر لیں، یا اس کو مینشن کر لیں کہ میں اتنی دفعہ آج غصہ ہوا تھا اور میں کن چیزوں پہ غصہ آ رہا ہوں. تو یہ پہلے تو آپ یہ کام کریں، اور پھر جب آپ یہ جان لیں ان چیزوں کو، تو اس کے بعد سیکنڈ سٹیپ یہ ہے کہ آپ اپنی نفسیات کا ذرا جائزہ لیں، اپنی سائیکلوجیکل ہیلتھ کا ذرا انالیسس کریں کہ آپ خوش نظر آتے ہیں. ہاؤ آفن ڈو یو لک ہیپی؟ آلویز، آفن، سم ٹائمز، یا ریئرلی. یہ 4 اس کے کرائٹیریاز ہیں، ABCD. آفن، میں اکثر خوش نظر آتا ہوں، یا اس سے پہلے آلویز، میں ہمیشہ ہی خوش نظر آتا ہوں الحمدللہ. آفن، ہاں اکثر. سم ٹائمز، کبھی کبھی، یا ریئرلی. اگر تو آلویز مجھے لوگ دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں یو آلویز لک ہیپی الحمدللہ، یا مجھے اپنی نفسیاتی صحت کا اندازہ ہے کہ آئی ایم آلویز ہیپی، تو پھر تو بہت اچھی ہے. اگر جتنا کم ہے آفن تو اتنی کم، اور سم ٹائمز کبھی کبھی تو پھر اس سے بھی کم، اور ریئرلی اگر میں بہت کم خوش نظر آتا ہوں یا میں بہت کم خوش رہتا ہوں تو دین دس از اے اسٹیج جس میں مجھے پتہ ہونا چاہیے کہ میری سائیکلوجیکل ہیلتھ کیسی ہے. ہمیں یہاں پہ ریزن سمجھ آ جانی چاہیے کہ ہمارے اندر امپیشنس کیوں ہے، وائی وی آر امپیشنٹ. تو جس بندے کے لیے مسکرانا مشکل ہو جائے نا، اس کے لیے خود اپنی لائف کو گزارنا، اچھی تربیت کرنا مشکل ہو جاتا ہے. چاہے وہ پیرنٹس ہیں، چاہے وہ سبلنگز ہیں، چاہے اپنی اولاد کی تربیت ہے. یاد رکھیں، تربیت مسکرانے سے زیادہ اور سمجھانے سے کم ہوتی ہے. اور اگر میں چاہتا ہوں کہ اپنی زندگی میں پیشنس کو میں لے آؤں، تو میں مسکراتا کتنا ہوں، میں خوش کتنا رہتا ہوں. دوسری چیز، آپ کتنی جلدی برا مان جاتے ہیں، آپ کتنے سینسٹیو ہیں. یعنی کچھ لوگ آتے ہیں نا، سبحان اللہ، وہ کیا کہتے ہیں کہ آپ کے پاس جاب کرنے آئے ہیں یا آپ سے ملنے کے لیے آئے ہیں اور آپ کے ساتھ انہوں نے کچھ تعلق مینٹین کرنا ہے، تو وہ کہتے ہیں جی دیکھیں میں بڑا سینسٹیو ہوں. وہ اپنی تعریف میں بیان کر رہے ہوتے ہیں. یعنی بینگ اوور سینسٹیو از ناٹ اے گڈ سائن آف سائیکلوجیکل ہیلتھ. سینسٹیو ہونا، یس، اچھی کچھ چیزوں کو آبزرو کرنا ہے، اٹس گڈ، لیکن اوور سینسٹیو ہونا، ہر چھوٹی چھوٹی چیز پہ برا مان جانا، مائنڈ کرنا، یعنی جو مسلمان ہے نا وہ موڈی تو ہو ہی نہیں سکتا. ایک مسلمان چھوٹی چھوٹی چیزوں کو برا منا رہا، نہیں، مسلمان ایسا ہو ہی نہیں سکتا. ایک مسلمان کو یک طرفہ حسن اخلاق کی ٹریفک چلا دینی چاہیے، اس کو یک طرفہ اچھا سلوک کرنا چاہیے. کوئی برا بلا کہے، مسکرا دے کہ اللہ، میں تو اپنے آپ کو، یعنی جو شخص اپنے آپ کو جانتا ہے نا، وہ کبھی بھی چھوٹی موٹی چیزوں کا برا نہیں مانتا. جیسے ہمارے جو پرانے لوگ گزرے سلف صالحین میں سے، وہ ان کو کسی ایک بتایا کہ فلاں شخص آپ کے بارے میں یہ کہہ رہا تھا، وہ مسکرا دیے.